السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی ہانک ہنساتے یہ ہیں۔ کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں۔ شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت لاتے، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں۔ دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں۔ نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک قل کہلاتے یہ ہیں۔ قادر قل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مال سجواتے یہ ہیں۔ جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو
تاج براق دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، یارو سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود شریف عرض کرنے کے بعد مقتدر حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص سادات کرام، علماء اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دستار فضیلت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ کام کرنے والی شخصیت، اور اللہ پاک نے جنہیں جرت، ہمت، حکمت عملی اور بہت ساری صلاحیتوں سے مالک نے انہیں نوازا ہے، اور حوصلہ افزا آواز بلند کرتے ہیں، جرت مند آواز، اچھا کردار، جاندار آواز، ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت، نازش اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، قبلہ الحاج حافظ محمد صفدر علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں ادارے کو دیگر معاملات چلا رہے ہیں۔ اللہ اہل سنت کو ایسے جرت مند اور کردار ادا کرنے والے لوگ نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ بچیوں کا بھی کل جلسہ ردائے فضیلت تھا، اللہ ان کو بھی برکات عطا فرمائے، بچوں کو، ان کے والدین کو، پورے اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور مزید مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی طور پر یہ ادارے حقیقت میں یہی ہماری فوج ہیں، ہمارا تحفظ انہی جگہوں سے ہے، یہ ہماری ملٹری ہے۔ بارڈر پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو فوج
کردار ادا کرتی ہے ہر حوالہ سے. تو مسلک و مذہب اہل سنت و جماعت کے بارڈر پر یہ لوگ لڑنے والے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ صدیوں سے سازشوں کی وجہ سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے لفظ مولوی کو، عالم کو، حافظ کو، مسجد کو، مدرسہ کو، مصلی کو. ایک پوری سازش کے تحت دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو یہی فوجی آگے سامنے آتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی فوج اتنا لے گئی ہے، فنڈ لے گئی ہے، اتنے فیصد فنڈ فوج کا ہے. میں بات صرف سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں. بھئی اگر فنڈ سب سے زیادہ فوج کے پاس ہے یا فوج لے رہی ہے تو فوج کی وجہ سے ہی آگے سارا سلسلہ تحفظ ہے. ایک اللہ اکبر، بارڈر محفوظ ہے تو ملک محفوظ ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا جتنا بجٹ ہے ہم قوالی پہ دے دیتے ہیں، عرسوں پہ دے دیتے ہیں، نعت خوانوں کو ہم دے دیتے ہیں. حالانکہ بجٹ زیادہ تو فوج کے پاس ہونا چاہیے. ہمارا بجٹ اس فوج پر زیادہ لگنا چاہیے. یہ ادارے ہیں، یہ فوج ہے. اگر یہ محفوظ رکھیں گے، یہ فوج تیار ہوگی تو پھر آگے ساری جو مسلک اہل سنت ہے، مذہب اہل سنت ہے، وہ آگے محفوظ رہے گا. جن پر تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو، 40 عمرے دے ٹکٹن، 50 عمرے دے ٹکٹن، بھئی ٹھیک ہے سرکار کے دربار میں جانا پہنچانا، اس پر کلام نہیں، لیکن یہ لاکھوں روپیہ انویسٹمنٹ دیکھو نا. یہ سرکار کیسے راضی ہوں گے کہ ایک بندہ 10 بندہ عمرے تے بھیجدا پیا تے مدرسے چ بچے دال نہ روٹی پہ کھاندے، تو حضور راضی ہو جان گے. حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات گرامی کوئی چھوٹا جا قد نہیں، جڑا اکھ بند کردا ہے اللہ اکبر دے سرکار نہ رابطہ ہو جاتا ہے، حضور سے کلام ہو جاتا ہے. بڑے بڑے محدثین قبلہ پیر صاحب، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، نام مجھے آتا ہوتا تو میں زبان پہ لاتا. صحیح بات ہے کہ بس ڈیوٹی کی وجہ سے میں تھوڑا اونچا ہوں، ورنہ ان سے بھی میں نیچے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. سچی بات ہے، یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں. مجھے تو عالم کہلاتے بھی شرم آتی ہے. بس ایک سفیر کے طور پر چلو ایک پیغام ہے، کمی ہے ہم. وہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی شرپور شریف والی سرکار، آپ کے پاس ایک چودھری صاحب آگئے تھے، صاحب بچارہ کمی بھی سی، آپ نے لنگر پیش کیتا تے فرمایا بیلیا کھا لے. وہ کہنے لگا حضور ساڑھے علاقے چودھری تے کمی کٹھا کھانا نہیں کھاندے، ساڑھے رواج ہے تو میں وکھرا کھا لا. وہ فرمایا چھڑ درویش دا ایک دے رہا ہے تے تو کتھے؟ وہ کہنے لگا حضور میں 4 دیہڑے کڈنے نے، مہربانی کرو. اچھا پھر آپ سننا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت شیر ربانی اللہ اکبر، آپ نے وجہ دی چاہ گئے. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو انج کر، ایک گل مان. جی حضور. فرمایا تو میرے نال کھا. حضور تسی کتے تے میں؟ او فرمایا میرے نال کھا. او تو ہی کمی ہے تے میں بھی کمی ہے، تو چودھری دا کمی ہے، میں مدینے والے دا کمی ہے. بس اتنا سارا تعارف ہے. او کی ہے یار ایسا بڑا پڑھانا یقین گل ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو قبلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے اگر بندہ کمی بن جائے، حضور دا کمی بندہ بن جائے، اس تو بڑی نوکری کیڑی ہے؟ اللہ بڑے بڑے محدثین، قدور محدثین جب دیکھے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو ایسے ہاتھ باندھ کے آ کے بیٹھتے، کوئی مسئلہ حدیث کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو اکثر یہ فرما دیتے اچھا بیٹا چپ کرو، میں ابھی حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، ابھی میں حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. اتنا قرب تھا سرکار کا. تو زیارت ہو گئی سرکار کی تو سرکار نے فرمایا توکل شاہ
تو سارے لنگر کھوانے تو میں نے کھواندا ذکر خیر پڑھو حضرت نے پڑھا ہوگا علماء موجود ہیں فرمایا تو سب کو کھانا کھلاتا ہے لنگر کھلاتا ہے مجھے نہیں کھلاتا ہائے تڑپ اٹھ گئے پریشانی دا عالم ہے نہ کوئی سجدہ ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات رنگ اٹھیا ہے کسی نے صبح پوچھا حضور کیا وجہ ہے او فرمایا کچھ نہ پوچھ جدے سائیں ناراض ہو جان ادھے پلے رہندا کچھ دیاڑے گزر گئے اس سے پریشانی سویرے ایک مجذوب گزریا دیکھیا سائیں صاحب بیٹھے تو مجذوب کہندا ہے او خیر ہے آج کم ہو جائے گا اسی رات کو حضور کی دوبارہ زیارت ہوئی وہ فرمایا توکل شاہ آپ پریشان ہو گئے ہو میں ناراض نہیں ہوں تو میرا بیٹا ہے میں نے تو اس سے کیوں ناراض ہونا ہے تو حضور یہ جو آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں کھلاتا اور سب کو کھلاتا ہے سن دل کی تختی پہ لکھ لے سب کن یہ بات یاد کر لے حضور نے فرمایا بھئی تو دینی طلباء کو علماء کو نہیں کھلاتا ساری دنیا کو لنگر کھلاتا ہے فرمایا توکل شاہ یاد رکھ جو بندہ علماء اور طلباء کی خدمت کرتا ہے اس کا ڈائریکٹ لنگر گنبد خضرا میں پہنچتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت اللہ اکبر جل شانہ عمرے کا ٹکٹ ہے میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں یار کیا تقریر کرنی ہے یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں میں عرض کرتا ہوں آپ کا کل لوگ ہے 10واں ہے چیلم ہے کوئی لوڑ نہیں ایڈی چوکھی چدراہٹ بنن دی بھی وڈا گوشت پکانا یا نکا پکانا 4 لاکھ لانا ہے نہ جو چنگی ماڑی روٹی ہے کدے راضی نہیں ہوئے ایک جوائن چھوٹا کھوا تو پمیں وڈا کھوا باہر جا کے انہاں گلیں ہی کرنی ہیں تو اس نو راضی کر سونے رب نو راضی کر بندہ کدے راضی نہیں ہویا حضرت تے سارے نہیں ہون لگے میرے تے نہیں ہون لگے حضرت تے نہیں ہون لگے علامہ جلالی صاحب تے نہیں ہون لگے صاحب نہیں ایک گل یاد رکھے بزرگاں دی ایک گل ہے نہ سارے راضی ہوندے نا تے نہ علماء نو سارے نو راضی کرنا چاہیے تے رکھنا چاہیے جڑا سارے راضی رکھدا ہے وہ منافق ہے صلح کلی کی ہے سارے راضی رکھو تجھے ساری راضی رکھنا تھا قل یا ایھا الکافرون کی ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین کی ہے کیا ہے جو سب کو راضی رکھنا ہے بھئی سارے راضی نہیں رہنے یہ سچ بولنی تو جھوٹے ناراض ہونے نہیں جے چور نو پھڑنا ہی تو چور راضی نہیں رہنا جے تو آکھیں چور بھی راضی رہے تو چور نو آکھیں بھی یہ چور ہے تو راضی کتھوں رہنا ہے کدے سارے راضی نہیں رہندے نہ سارے ہوندے نا اور بالخصوص سرکار تے نائب بندے نو کدے سارے نو راضی نہیں رکھنا راضی رکھو اللہ اس تے رسول نو سیدھا راستہ دسو جڑا راضی یا راضی رہے نہیں تیرے میں اگلے دن بھی قبلہ کے بندے نہ گزارش کی میں اکثر ٹوڈے اتنے مجمع اندر عقیدہ بیان کرو صحیح گل کرو سیدھی گل کرو شریعت بیان کرو اللہ اکبر تو انہوں ڈائریکٹ ایک گل جملہ میں نے آکھیا میں اللہ اکبر کسی والی اشارہ بھی نہیں کرتا پیا انہوں نے آکھیا ویوز کٹ ہو جاندے ویوز سمجھدے ہو نا ہاں کلپاں دے ویو کٹ ہو جاندے ویور کٹ ہو جاندے بھی اتھے دے ویوز کٹ تینوں ڈارے جے اتھے ہو گئے تھے بڑے بڑے توتی بولن والے بندے ہزاراں دے مجمع تے لکھاں دے قبلہ تسی تے ساری دنیا تے پھر دے ہو سارے لوکاں دے کتنے وڈے مجمع بندے ٹر گئے وہ اگے کچھ لے کے جانے جیڑی اگر حق دا ساتھ دیتا ہے تے نیک نجتی اگے لے کے جانی دنیا تے نعرے بھی وجن تے قبر چ لتر وجن کیا فائدہ اس چیز کا سب راضی نہیں ہوں گے اگر کل ہے نا یا 10واں چیلم آپ کا ختم شریف ہے آپ 15-20 ہزار 40-50 ہزار کی روٹی پکا کر برادری جو کھانے والے کوئی نارمل جا پیش کر دیو
وہ بھی دعوت دا انداز نہ ہوئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جڑا لکھیا ہے دعوت دا انداز نہ ہوئے. روٹی پانی دیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیتی ہے, تسی 4-5 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے مدرسے نو دیو, قاری صاحب دی تنخواہ دیو, علامہ صاحب دی تنخواہ دیو. خدا دی قسم ہے جس ویلے اگر تسوں نے 1 مہینے دی تنخواہ دیتی شیخ الحدیث دی, علامہ صاحب دی, کتابہ پڑھانے لے مدرس دی یا قاری صاحب دی جڑا قرآن شریف پڑھان دیں یا امام صاحب نہیں دیو ہاں. اللہ اکبر. تے اگے جا کے صحیح گل ہے پتہ لگنا ہے, لیکن جیڑی گل اساں نے دین وچ پڑھی ہے کہ تیری ماں اتنی خوش ہو جانی ہے, تیرا پیو اتنا خوش ہو جانا ہے, انہاں دیگاں نال خوش نہیں ہونا جنہ طالب علماں نو خوش کرن نال. ترجیح بنیا. دیکھو نا حضور مجدد پاک نے ایک بڑی خوبصورت گل کیتی ہے. مجدد پاک نے فرمایا کہ جس چیز تے شریعت نے زور دیتا او دے تو زور دیو. محکمات جتنا زور دیتا ہے انہاں تسی محکمات تے زور دیو. جتنا منیحات تے زور دیتا ہے انہاں شریعت نے جتنا زور دیتا ہے, جتنا حلال تے زور دیتا ہے اتنا حلال تے دیو, جتنا حرام تے دیتا ہے اتنا حرام تے دیو, جتھے امور تے دیتا ہے امور تے دیو, جتھے منع کرنے چ لکھیا ہے شریعت نے جتنا زور دیتا ہے نا, جتنا فرض تے زور ہے اتنا مستحب تے نہ دیو. واجب تے جتنا زور دیتا ہے کدے بھی مباح تے زور نہ دیو اگر جے بچنا چاہتے. مستحب تے کی زور ہے, فرض تے زور دیو. فرض کی ہے اللہ اکبر جل شانم. اے جڑی تسی محفل نعت ہے یا دیگر سارا سلسلہ ٹھیک ہے سبحان اللہ, لیکن یہ جڑی تعلیم ہے فرض ہے. تو مدرسہ آباد ہوئے, تو مسجد آباد ہوئے, ٹائلہ ایڈیاں نہ لاؤ, پکھے نہ لاؤ. اگر لاندے ہو سبحان اللہ, امام صاحب دی خوبصورت رہائش بناؤ, خوبصورت تعلیم یافتہ امام رکھو, انہوں دی پوری سیوا کرو. اللہ اکبر جل شان. بے شک ٹائلاں بعد لگ جان, پکھے بعد لگ جان, اے سی بعد لگ جان, صحیح خوبصورت صحیح العقیدہ بندہ رکھ گئے وہ تواڈے بچے پڑھائے گا, تواڈی تربیت کرے گا. خدا دی قسم ہے ٹیلاں نے اتنی چمک نہیں دینی جڑا تواڈا پھر اے دین چمک دے گا نا. اور بیماری کی ہے, کروڑ روپیہ مسیتی تے لا دینا ہے تے اوہی وضو خانے تے امام دا ایک کمرہ بنانا ہے. ناراض نہیں ہونا. میں انج من ہے سے قوم گل کر رہا, تہاڈی گل نہیں کر رہا. ایک من ہے سے قوم میں جڑی چیز دیکھی ہے پورے پاکستان باہر بھی جائیدہ ہے سارا ہے دین دی نوکری دا صدقہ کہ کیا ہے او اللہ دے بندے, تیرا بچہ تیرا کو ڈاکٹر بندا پیا ہے یا تیرا بچہ پڑھدا پیا, جس لئے پڑھدا ہے نا پیا, گلاں میریاں تھوڑیاں جے سادیاں محسوس نہ کرے, بچہ پڑھدا پیا گھر ٹیوٹر تو لایا 10,000 روپیہ دینا ہے, 10,000 روپیہ ٹیوٹر نو دیندا پیا بندہ, تے مسجد دے قاری صاحب آمدن پہ پڑھان سپارا تے 500 اوکھا ہو کے تو دینا پیا, تے بچہ تیرا بیالوجی دا ماسٹر بنے گا, کدے امام نہیں بنے گا. دیکھ آپ غور کرو نا, بچہ کیا ہے, بچہ تو دیکھے گا یار یہ 10,000 روپیہ لیندر پہ ماسٹر ہو رہی تے میں بڑا ہو کے ماسٹر بنا, میں امام لگن دی کیڑی لوڑ ہے, مینوں امام لگن دی کیڑی لوڑ ہے کہ میرے ابا جی بھی تے دوجے 3-4 حاجی کھلوتے ہوندے رہندے انہاں دی شلوار نہیں ٹھیک, یہ پتہ نہیں مولوی نے موٹر سائیکل کتھوں لے آندا ہے, یہ اگے تے سائیکلاں تے پھردا ہوندا سی پیا. او کمینیا تیری سوچ ہے جے تو مسلح تے جس نو کھلایا ہے وہ اگر سرکار دا نائب بن گئے تے سوڑی گڈی تے پھردا, تیری عزت ہے. اے نہیں دسو, ایک خدا دی قسم ہے, میں اے نہیں بھی کوئی اپنے محکمے دی گل, میں ایک دین دی چوکیداری کردی ہوں گل کرنا پیا تواڈے سامنے. اللہ اکبر جل شانم. دیکھو نا آج میرے کو قبلہ علامہ صاحب ایک بندہ لینا ہے, کہنے لگے جی تسی دیو امام صاحب دینے, میں کہا ٹھیک ہے. اللہ پھر پوری شرطیں رکھتے رہے, ہونا چاہیے آواز بھی سونی ہونی چاہیے, پورا شادی شدہ بھی سارا پورا ٹائم, تو انہیں پتہ ہی ہے جہاں ڈیمانڈاں ہوندیاں. میں کہا بالکل آ جائے گا, تسی فکر نہ کرو.
تے پھر تسی پھر انہاں دی خدمت کی میں کہا جے تانوں احساس ہے تے پھر تے گل ہی کوئی نہیں تانوں احساس ہے ماشاءاللہ تے ٹکڑ دی کڑی لوڑ ہے تانوں پتہ ہے کہ اساں خدمت کرنی ہے پھر انہاں دا بال بچہ ہے انہاں دا سارا سلسلہ ہے تے پھر ٹکڑ دی لوڑ ہے نہیں چلو پھر بھی میں کہا تسی کچھ بھی نہ کرو صرف ہفتے چ 3 واری نہیں ایک واری گوشت دی دکان دسنی ہے کریانے دی دکان دسنی ہے مخصوص جائے مہینے دا خرچہ او تو دین تساں کریانے دا بل دینا کرنا گوشت دا بجلی گیس دا سلنڈر دا تساں بل شل دینا کرنا امام صاحب تواڈے مفت پڑھان گے کہنے گے تو مہنگا پوے گا تو میں کہا پھر چندہ چوری کرے پھر کی کرے گا 11ویں کھائے دسو نہ کی کرے بھئی قبلہ دیکھو تو صحیح نا کہ اگر تو اڈے بچے دی فیس ہے وے اسے سکولے امام صاحب دے پڑھنے تو انہوں نے معافی لبنی ہے تے چینی انہوں واسے سستی ہونی ہے گوشت انہوں واسے سستا ہونا ہے تیرے گھر دا خرچہ نارمل بھی 40,000 مہینے دا ہوئے تے تو کس نے 10,000 امام نو دے کہنا جی میں بڑا کم کیتا ہے کیڑی کمائی ہے نہیں اپنی سوچ بدلو اپنا سسٹم بدلو اپنے مدارس نو آباد کرو اور اپنا اگر تو سم بچنا ہے تے سنی جتنے باقی اپنی فوجہ تیار کرن لگے انہاں دا ایڈا قوالیاں تے زور نہیں تے نہ عرصہ تے زور ہے تے نہ چادراں پہ چڑھاندے نا وہ زندیاں دی قدر کر کے آندے مرنے جاندہ جائے کھو دے اندر جائے تو کچھ نہیں ہوندہ اے اساں کی ہے زندیاں اساں پہاڑی پچھڑا مرنے چادر چاڑ گئے وہ انگریزی میں گل ایک پڑھدا سے اگلے دن انہیں بڑی خوبصورت گل لکھی ہے انہاں دے رواج دے اندر ہے انگلینڈ اور امریکہ دے اندر کی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو پھر پھول لے کے آتے ہیں گلدستے لے کے آتے ہیں اس کی میت پر چارپائی پر نا گلدستے لکھتے ہیں ایک انگریز کھلو کے اس نے کیا گلدستے دیتے وقت بڑی دیر کر دی کاش زندہ کو دیے ہوتے کاش زندہ کو دیے ہوتے آج قدر نہیں نکال لاکھنا او جلالی بڑا چنگا سی رضوی بڑا چنگا سی علامہ صاحب بڑے چنگے سن تے مہاراج آج کی ہے مجھے بات کسی شخصیت نہیں کی کرنی مجھے شریعت کی بات کرنی میں جو بات بھئی اپنا حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب اللہ اکبر جل شانہ انہوں نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے انہوں نے کہا خرچ سنی بر قبور و خانقاہ خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ احمد یار نے لکھا ہے اور انہوں نے قلم تفسیر نیمیز قسم چکے آندے نے کہ اے جڑا قلم ہے نے بھی میں نے مدینے تو سرکار مدینہ نے عطا کیتا سی اور فرمایا کدے میں اودے نال تویز نہیں لکھیا کدے کوئی اور شے نہیں لکھی اس قلم دے نال میں تفسیر نیمی لکھنا ہویا کی واقعہ کی سی کہ آپ نو قلم پسند آ گیا جلے قلم پسند آیا بازاری تے اس ویلے کوئی زیادہ مہنگا سی آپ نے فرمایا میں 3 مہینے رہنا تھا تو اتنا مہنگا قلم تو میں کیا کرتا اللہ اکبر خواہش اندر لے کے آ گیا نہ لیا دوسرے دن مسجد نبوی میں بیٹھا وہی بندہ قلم لے کے آیا کہنے لگا حضور تحفہ ہے وہ فرمایا تحفہ دینا ہوں تو کل ہی دے لیندی ہوں تحفہ دیکھو ساڑھے وڈیرے کیسے نا جنہیں کم کیتا ہے حضور تحفہ ہے فرمایا تحفہ دینا ہوتا تو کل ہی دے دیتا سچ بتا عرض کی حضور اللہ کی قسم رات کو سرکار مدینہ کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا تو میرے احمد یار کو قلم بھی نہیں دے سکا فرمایا وہ قلم اس سے پھر میں نے تفسیر نیمی لکھی ہے اللہ اکبر جل شانہ فرمایا خرچ سنی بر قبور و خانقاہ فرمایا خرچ سنی دا خرچ قبراں تے ہوئے گا خانقاہ تے ہوئے گا گنبداں تے ہوئے گا چادراں تے ہوئے گا قوالیاں تے ہوئے گا عرصاں تے ہوئے گا اور دوسرے دا خرچ کتھے ہوئے گا فرمایا کتاباں تے ہوئے گا درس تے ہوئے گا تدریس تے ہوئے گا اور بندے پیدا کرن تے ہوئے گا آپ فرماندے نے ہاتھ بن کے بعد چے خرچ کر لوی قوالیاں تے تھوڑا خرچ کر عرصاں تے تھوڑا خرچ کر جی تو 5 لاکھ نہ کر جڑا دارا تیرا مدرسہ ہے فرمایا طالب علماں نو دے مدرسے نو دے 1 سال دی تنخواہ دے دے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے میں اس پر تنقید نہیں کر رہا کہ اسے نہیں ہونے چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے معمولات اہل سنت اللہ اکبر جل شانہ وہ سبحان اللہ
رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ معمولات اہل سنت پہ کلام نہیں لیکن ترجیح۔ حضور مجدد پاک نے قبلہ ایک جملہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا جلے کار آگ لگ جائے نا، آگ لگ جائے تے پہلا سامان نہیں کڈی دا، پہلا بچے کڈی دے۔ سامان نہ کڈ بھی 4 پائی کڈا، فرمایا آگ جے لگ گئی ہے ہن بچے کڈ، جان بچا، بیوی بچے دی حفاظت کر۔ فرمایا ہن لگی آگ تے ہن عمل تے بھی زور نہ دیں، فرمایا پہلا عقیدہ بچا۔ اصلاح معاشرہ تے بات گل کر، داڑھی تے بھی بات گل کر، عمل تے بھی بات کر، پہلا نظریے تے کر۔ کہ اگر بچے ہی سڑ گئے تے 4 پائیاں کی کرنی ہے نہیں، بچے سڑ گئے تے فرمایا کی کرنی سامان، فرمایا بچے بچا۔ حضور مجدد پاک نے لکھا ہے، فرمایا پہلے نظریہ بچا پھر عمل کی بات کر۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی نے بالکل اسی طرح لکھا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں نہ ہو رہے، میری باتیں خشک سی ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر جل۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے عقیدہ بچا، پھر آج کیا زور ہے، میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، آج زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اہل سنت میں بھی کوشش ہے عمل تے زور دیو، عمل تے زور دیو۔ بھئی عمل ٹھیک ہے لیکن پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے۔ خدا کی قسم اگر عقیدہ صحیح نہ ہو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی نے، میری فیورٹ شخصیت حضور مجدد پاک اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق اور حضور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اللہ اکبر جل شانہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا عقیدہ بمثل جھڑ کے ہے اور عمل بمثل شاخ پتے اور پھل کے ہے۔ فرمایا اگر جڑ خشک ہو گئی تو پتہ نہیں لگن لگا، اگر جڑ خشک ہو گئی تو فرمایا پھر تنا زندہ نہیں رہے گا، پتے زندہ نہیں رہیں گے۔ فرمایا جڑ اگر تازہ رہی تو ہو سکتا ہے وہ بکری کھا گئی ہے، کوئی جانور آگے پہ گیا ہے، تے جڑ اگر تیری تازہ ہے نا تو انشاءاللہ جس ویلے باہر آنی ہے پھر پھل نکل پوے گا، لیکن اگر جڑ خشک ہے۔ دوسری سیدی اعلیٰ حضرت قبلہ ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عقیدے کی مثال فرمایا روح کی طرح ہے اور عمل کی مثال جسم کی طرح ہے۔ فرمایا روح نہ ہو جسم میں تے 70,000 دا جوڑا پہناؤ مردے نو کوئی فائدہ، اگر روح نہیں تو جوڑے کا فائدہ نہیں، اگر عقیدہ نہیں تو عمرے کا فائدہ نہیں، حج کا فائدہ نہیں، عمل کا فائدہ نہیں، نماز کا فائدہ نہیں، روزے کا فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، حج کا طواف پھیرا ہے اور داڑھی کا بال وبال ہے۔ اگر صحابہ کا بغض ہے، اگر اہل بیت کا بغض ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، حج کا طواف پھیرا ہے، داڑھی کا بال وبال ہے، اور اگر نبی پاک کا پیار ہے تو پھر کمال ہے، ہر شے کمال ہے۔ سجدے کر بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر ہارے، اور رب تے تیرے اندر وسطا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا حضور تو تن منا۔ تکبیر اللہ اکبر جل شانہ۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کروں نا پھر؟ ہاں جی اللہ، اور میں سب کے بلائے ادب والی جگہ ہے، محبت ہے، ان کا پیار ہے، یہ دیندار لوگ ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں ویسے پسند نہیں کرتا پیسے ہالتے آن میرا ٹوٹ جاندہ، میں جے کچا بندہ میں منع کر دینا یا پیسے نہ سٹے، اے نہیں بھی میں نے پیسے دی لوڑ نہیں، آکھو ویسی صاحب بڑے پہنچے ہیں، میں پہنچے ایتھے ہی دوڑے پینڈ تے اس تو بعد گجرا لے جانا ہے، پہنچے سوچے کوئی نہیں بھی آکھا بھی پیسے نہیں لیندے، بڑے مولوی صاحب آئے سن انہوں آکھیا سانو پیسے دی لوڑ کوئی نہیں، ایک گل نہیں،
صرف اجے اج تے کم کچا ہے بھی میرا دھیان پیسے وال ٹر جائے تو تقریر میں بھول جاتی ہے جلے پکا کام ہو گیا تو اس لیے ہو جائے گا اس واسطے تسی بہ کے آرام نال سنو جڑے 20-25 منٹ میں اور تانوں چند گزارشات عرض کرنی ہیں محبت دے نال تسی بھی پیار نال بہو نعرہ بھی بے شک نہ لاؤ سبحان اللہ بھی نہ کہو میرا دل ہوندا کوئی گل سن لوے اللہ اکبر جل جلالہ لیکن اے علماء جڑا فرماتے ہیں سبحان اللہ آکھو نعرہ لاؤ پتہ لگتا ہے زندہ ہی بندے اگے بیٹھے ہیں گل نہیں سمجھ چمدی ہے پئی اس لیے ہوتا ہے اب توجہ کرو جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ حضرت پاس ایک مسئلہ صرف ایک مسئلہ اللہ پہلے ترجیحات کس پہ دینی ہے مدرسہ مسجد مضبوط کر اپنا مدرسہ ادارہ تیری فوج مضبوط ہو گئی تجھے کوئی فکر نہیں فوجی تیار کرنا یارا جڑا لائق بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنانا ہے کیوں بنا ڈاکٹر بھی انجینئر بھی بنا لیکن جڑا سب تو لائق ترین ہے وہ مدرسے میں داخل کرا کیوں رب کہے گا اس نے سب سے بہترین مجھے دیا ہے اور اس کا پھر بہترین اجر ہوگا اللہ اکبر اے نہیں ہے وجی ہے جی کیا ہویا ہے کدے چلدا نہیں پیا تے تسی چلا لو تے پھر یہ قرآن شریف دی برکت ہے نا قرآن شریف دا یہ اعزاز ہے کہ جڑا کدے نہ چلے ایسا چلتا ہے کہ سارے پیچھے کھلو کے اندر پیچھے امام دے اللہ اکبر جل شانہ اب توجہ کرو پہلے ترجیح کس پہ دینی ہے مجدد پاک فرماتے ہیں پہلے نظریے پہ عمل میں بعد یہ نہیں کہ عمل کی حیثیت نہیں عمل کی حیثیت ہے آج بیماری کیا ہے میں 3 جگہ خطبہ جمعۃ المبارک دیتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں سب کو کسی مسلک کا بندہ بھی آ کے بات سنے ہماری بالکل سنے اور جب سنے گا انشاءاللہ ہمیں کریموں پہ کہ ناز ہے کہ اٹھے گا بول کے کہ اگر سچا ہے تو سننی ہے مذہب حق اہل سنت و جماعت سچا ہے اللہ اکبر جل شانہ اگر یار پوری کائنات سچا تسی ہو اچھے تسی ہو اعلیٰ تسی ہو تو پھر کمزوری کی ہے سیدھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ ٹنگا چھکن دی کڑی لوڑ ہے پہ انہاں دا مدرسہ ہے انہیں ایک دے آباد نہ ہو جائے میں ٹانگ چھکا میں چھاٹ یار سارے کٹھے ہو کے پو دشمن نو کٹھے ہو کے اشارہ سمجھ گیا کوئی نہیں سمجھے اللہ اکبر جل شانہ وہ باقی فروخ تے بہنا بھراواں دا بھی آپس وچ اختلاف ہو جاندا گلاں کرن لڑ پئیاں بھانڈے نال بھانڈا ٹکردا رہندا ہے جے ہن بندہ لے کے جی او ہو گیا تے ہو گیا چھڈ پرا بھئی تے پنڈ 4 پنڈن سارے مولوی سنی اکٹھے ہون اے جی اے ہن جلالیاں دا اے فلانا دا او چھڈ اے تاریاں دا او سارے سرکار دے باغ دے پھول لانا حضور کے باغ کے پھول ہیں چاہے قادری ہے چاہے چشتی ہے چاہے کون ہے صرف نظریہ کمزور نہیں ہونا چاہیے اگر نظریہ کمزور ہے تو نام نہاد پمیں چشتی بھی ہوئے پمیں ویسی بھی ہوئے پمیں قادری بھی ہوئے پمیں نقش بندی ہوئے پمیں جلالی بھی ہوئے نظریہ تو کوئی کمپرومائز نہیں عقیدہ تو کوئی کمپرومائز نہیں اگر عقیدہ ٹھیک ہے باقی ساریاں گلاں بھول جاؤ ساریاں گلاں بھول کے ہاں نظریے تے نہیں عقیدے تے گل نہیں ہونی کمپرومائز ہونا ہی کوئی نہیں دیتے تھے بالکل اللہ اکبر جل شانہ اور میں اکثر بزرگاں نو اپنے نو وڈیریاں نو یا نا اے بھی کسی اور نو ادھر ادھر ملان دی لوڑ نہیں تواڈے کول تے فوج ہی بڑی ہے سنی تھوڑے اللہ اکبر جل شانہ جی دودھ چنگا دودھ ہے اگر لسی دی پھٹکڑی پہ جا پھوٹ جائے گا دودھ رکھ چٹا دودھ ہے اہل سنت مذہب دودھ ہے دودھ تو چٹا کیتا ہے دا دودھ تو سونا تے مٹھا کیتا سنی دا کیتا ہے تے آج بیماری کی ہے سنو بیماری اے وے 2 بیماریاں ایک بیماری اے وے کہ کہندن او سارے ٹھیک ہیں میں عرض کرنے لگا چونکہ میں دستار فضیلت کی گل کرنا پیا چونکہ دستار فضیلت ہے اس واسطے مدرسے دے والے نال میں گل کرن لگا اگر عقیدہ مضبوط ہے تو میلاد بیان ہو گیا 11ویں ہو گئی ہے تہاڈا مدرسہ مضبوط ہو گیا نا تو پھر تہاڈا جلسہ بھی مضبوط ہے تہاڈا عید میلاد النبی پورے پنڈ وچ بھاویں نہیں بھی ہویا تہاڈا مدرسہ ٹھیک ٹھاک پڑھدا پیا پھر پورے زور نال تسی تعلیم دے رہے ہو تربیت دے رہے ہو کلاساں پڑھا رہے ہو اگر چنڈیاں کٹ بھی لگیاں تو خیر ہے اے جڑی پوگ تیار کر دیو پہ ایک پنڈ چ نہیں ہے 10 پنڈیاں جا کے چنڈیاں لان گے یا جنہاں دی دستار فضیلت ہے یہ 10 بچے یا 15 بچے ہون 20 بچے ہون
انہاں دی پوری خدمت کر کے تیار کر کے عقیدہ اور نظریہ پختہ کر کے پان دے دیو پھر دیکھو جتھے جتھے جان کے چنڈیاں لگن گیاں کہ نہیں لگن گی مرچاں لگن گیاں کہ نہیں لگن گی ہر جگہ اپنی پنیری تیار کرو پورے ڈٹ کے اور یہ جڑا سلسلہ ہے نا کہ سارے ٹھیک ہیں میں تو انہوں ایک گل بڑی محبت نال عرض کرنا پیا اللہ اکبر جل شانہ کہ عقیدے تو بغیر عمل دی حیثیت ایک کوٹی نہیں وسوسہ کٹ دیو ایک شادی جی مثال دین لگا حضرت علامہ صاحب دی موجودگی علماء دی موجودگی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے اپنے طور پہ خدمت خلق بھی کرتا ہے لیکن صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتا بتاؤ نماز بولو نا روزہ خدمت خلق انہیں ڈاٹے کیوں ہو گئے ہو ڈاٹے کیوں ہو گئے ہو دسو میں نو گل سمجھو نا سمجھنے والی بات ہے اس لیے آپ کہیں گے کہ ویسی صاحب یہ نماز روزہ سارا یہ ثانوی حیثیت ہے پہلے نظریہ ہے پہلے عقیدہ ہے وہ یہ منکر ہو گیا ختم نبوت کا یہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر گیا ہے در لعنت ہے دی نماز تے ادھر روزے نو کتھے رکھیے ادھر عبادت نو کتھے رکھیے کیوں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے پتہ چلا عقیدہ خراب ہو جائے تو عمل کی حیثیت اگر 60 سال دے بھی روزے نا بولو میں بڑی سادگی سے مسئلہ سمجھان لگا میں اردو مقرر لیکن میں نے کہا کہ چلو بات سمجھ آ جائے یہ بھی علم ہی چاڑنا ہے مقصد تو ہے پیغام پہنچانا اب بات سنیں کہ ایک بندہ 70 سال سے حج کر رہا روز حج کر رہا ہے یعنی ہر سال حج کر رہا ہے 70 حج ہو گئے نوز دے تے سرکار نو آخری نبی نہیں منڈا تے حجی صاحب دا ادب ہے بولو نا میں مسئلہ تو انہوں سمجھان لگانا حجی صاحب دا ادب ہے یہی مسئلہ ہم بتاتے ہیں اہل سنت کہ بعد مذہب چاہے رافضی ہے چاہے خارجی ہے چاہے سرکار کی ختم نبوت کا منکر ہے چاہے صحابہ کا منکر ہے چاہے اہل بیت کا منکر ہے کسی مذہب کا بھی بد مذہب ہے عمل نہیں پہلے عقیدہ اس کی تبلیغ نہیں دیکھی جائے گی اس کی نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی اس کی عبادت نہیں دیکھی نظریہ دیکھا جائے گا کہ حضور کا ادب کرتا ہے حضور کی آل کا ادب کرتا ہے حضور کے اصحاب کا ادب کرتا ہے اور سرکار کی ذات کے حوالہ سے اللہ اکبر اتنی بات ہے سیدی اعلی حضرت نے پتا کیا لکھا ہے امام مالک نے بھی لکھا ہے فرمایا حضور ایک بندہ نمازاں روزے پورا کرتا ہے سرکار دے جوڑے نو جتڑی کہندا ہے تے نمازاں کدھر گئیاں آج فرمایا وہ کافرون وہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے بے ادبی سے سرکار کی جتڑی کا جوتے مبارک کو نالین کو تو اب نماز گئی روزہ گیا گستاخی کی وجہ سے بے ادبی کی وجہ سے 70 سال کی نمازیں جاتی رہیں بے ادبی کی وجہ سے ساری عبادتیں جاتی رہیں بے ادبی کی وجہ سے سب کچھ جاتا رہا تو اگر جوتے کی بے ادبی ہو تو پھر نمازیں گئی ہیں تو ماں کی بے ادبی ہو حضور کی ماں کی حضور کے والد محترم کی اگر کافر کہے تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آج بندے نے جی ایسا کہ قرآن ہی پڑھانا ہے نا چٹھا صاحب کو بھی قرآن ہی پڑھانا ہے نا اساں بھی قرآن ہی پڑھانا ہے اساں کیڑا کچھ کرنا ہے وہ قرآن نہیں پہلے عقیدہ دیکھ اگر حافظ قرآن بن کے حضور کے والدین کا منکر ہو گیا ہے یزید کا حامی ہو گیا ہے حسین کو باغی کہہ رہا ہے خدا دی قسم ہے اس حافظ نالو ان پڑھ چٹا ٹھیک ہی اس حافظ نالو کوئی لوڑ نہیں حافظ بنن دی جڑا حافظ بن گئے سرکار کی بے ادبی کر جائے صحابہ کی بے ادبی یہ باتیں تھوڑی سخت ہیں لیکن قبلہ مجھے اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں مجھے مرض کے مطابق دعائی دینی ہے مریض کی مرضی کے مطابق نہیں آج مسئلہ کی ہے قبلہ آپ تو جاندے ہو نا جی مسئلہ کی ہے مریض چندن ساری مرضی دے مطابق دعائی دیو انہوں شکر ہے آندہ میں نے ٹافیاں دیو یہ آندہ میں نے جریبیاں دیو تے مریض دی مرضی دے مطابق دعائی دیتی جائے تسی سیانے پر یا پنجائے تے بندے بیٹھے ہو پھر قبرستان کھلے کرنے پہندے نا مرض دی مرضی دے مریض تے چاہتا بھی ٹیکا نہ لگ گئے
مریض سے چلتا بھی کڑوی گولی نہ ہوا سورپ نہ ہوا مینوں کو مٹھی لبے لیکن ٹیکا لگے گا مرض کیڑی ایس لگی وہ دے مطابق دوائی ہوئے گی گولی بھی بے شک کڑوی دینی پیندی ہے دیوس سیرپ بھی دیوس تے جے کدے ٹانکا ٹونکا لانا ہے تے تد بھی لا دیو کو پھٹ کرنا ہے تے نسور کٹ دیو منہ تے بنائے گا درد تے ہوئے گی لیکن 10 دن بعد کہے گا چٹھا صاحب دا اللہ بھلا کرے میری جان بچا چھڑی اللہ اکبر جل شانہ تو حکیم یہ قرآن حکیم یہ جو ہے یہ سرکار کی نیابت ہے آج مسئلہ کی ہے آج مسئلہ ہے وہ اندر بھی عوام تے چاندی ہے بھی اساں جڑا نو مرضی دی دوائی لینی ہے تے حکیم بھی پتہ کی کر دین جڑے ایتھے بیندے او اندر اساں سودا ہی بیچنا ہے بیچی رکھو اساں سودا بیچنا ہے تے جڑا سودا بیچنا سودا کر کے آون دینا 50,000 60,000 70,000 میں کیا 70,000 والے دا قصور نہیں اگر گل میری منے تے قصور ہے میرا قصور ہے تیرا کیوں میں قبلہ معاشیات دا بھی چھوٹا جا ایک طالب علم ماسٹر جس ویلے کیتا ہے تو استادہ نے ایک گل پڑھائی سی انہوں نے دسیا ہے کہ مہنگائی دا سب تو بہترین علاج ہے جس ویلے شے مہنگی ہو جائے خریدنی چھڈ دیو شے مہنگی ہو جائے جلالی صاحب کی کرو خریدنی تے جے آکھو وہی لینی ہے ڈیمانڈ جس نے ودے گی چیز کٹ ہے تے پھر قیمت ود جائے گی ڈیمانڈ جس نے کٹے گی اس ویلے قیمت تھلے آوے گی جے تسی آکھو بھی وہ آوے 70,000 آوے ہی آوے تو انہیں اگلے سال آنا 80 دیو ٹکٹ بھی دیو دیسی بھی آوے ڈالٹا بھی ہوئے سٹیج پہ کیا ہوگا نیچے کیا ہوگا میں کہا چوپ کر تھلے ہوئے گا تو اتے ہوئے گا پتہ نہیں کہاں سے کمینے کٹھے ہو گئے وہ تیرے نالو ایتھے سونے نا چٹھا صاحب کو مڑے سونے تیرا اس واسطے احترام ہے اکھاں نال پھولاں نال تیرا احترام ہویا ہے پھول تیرے تے لوگ سٹ دن پہ تیری زبان تے ذکر رسول ہے تیری زبان پر سرکار کی صفت ہے تو وردی پائی ہے فوجیاں لی تاں تینوں سلوٹ وجہ دن پہ تے کمینیا وردی دا تے علاج احیا کر اور ایک جملہ سن لو علماء حقہ بیٹھے ہیں جو سودا کر کے آتے ہیں ان کے پاس سودا نہیں ہوتا جو سودا کر کے آئے گا دبانا کی لانا ہے عوام نہیں کچھ کرتی میں اگلے دن ایک نال گل کیتی میں کہا یار کچھ چھڈو کی کر دیو مہربانی کرو چھڈو کوئی واقف بھی چین وہ کہنے لگے علامہ صاحب تسی چھڈو میں فلانی جگہ ملتان گیا تو انہوں نے روپیہ 5,000 پڑھایا اور میں کہا سنی کمینہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہو جائے لیکن اگر 5,000 پڑھایا بھی ہے تو اے عقیدہ نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں وہ 5,000 تے نظر نہ رکھ جالیاں تے رکھ جالیاں تے نگاہ رکھنا دین پڑھ جائی دے لوکاں نو توکل دا درس پیا دینا ہے لوکاں نو روزیاں دا درس پیا دینا ہے تے انا عوام زیادتی کر ہو سکتا میں من جانا بھی کر دے ہون گے جن نہیں منگدے انہیں رگڑا لگتا ہے لیکن قبلہ یہ اتھو نہ لبے تو لبے یا نہ لبے سرکار دے روزے چو لبے تے کاٹا کاٹا رہنا ہے کاٹا کاٹا رہنا ہے اس واسطے بات میری محبت سے آپ سنیں یہ ہمارا اپنا قصور ہے فلانا آوے نہ آوے چٹھا صاحب فری تقریر کر رہے گے اگلے پنڈ تو ضرور 40,000 دینا سونا عقیدہ بیان کرن گے پنجابی چاہے کھڑکنی گل کرن گے سونی گل کرن گے تے اکھن بھی نہیں لگے پیچھے ویکھن بھی نہیں لگے مینوں فارغ کر میں اگلے دن گیا تے کہنا نات خاں فارغ کر میں کہ انہوں فارغ کرو آئندہ آوے ہی نہ کیا تماشا یار میں پریشان ہو گئے علامہ صاحب کل پہ بیٹھا ادھر بد مذہب بیٹھے آپ کو پتا کل پہ سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں کل پہ سارے بد مذہب رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ایک نعت خاں آیا اس نے نعت پڑھی ہے چل تو ٹھیک ہے پڑھ لیے اوتھے ہی بیٹھا ادھر جوان پتر فوت ہویا ہے تو آندا مینوں ہن فارغ کرو نا میں اگے جانا ہے میں کہا انہوں اگے بھیجو یار ساڈے کٹھ نہیں رہندے ایڈی بےزتی اور پھر ذمہ دار اسی جواب اساں دینا ہوندا ہے سنی یہ کرتے ہیں
آنکھوں کے گلے پیا کرن لگا ہے لیکن چونکہ یہ تربیتی نشست ہوندی ہے اے جڑے جلسے نے تربیت ہوندی ہے عوام دی تربیت واسطے سارا سلسلہ ہوندا ہے اللہ اکبر جل شانہ تو اس اعتبار سے میں کوئی تھوڑی سی اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں بڑا کتا بات غوث ہوں نہیں سچی بات ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور کے کمی ہیں ہم بس اتنی بات ہے اور کوئی تعارف نہیں ہے اللہ اکبر سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح رکھ اگر عقیدہ تیرا ٹھیک ہے عمل کی حیثیت عقیدے کے بعد ہے اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا ہے چاہے صحابہ کے متعلق ہے چاہے اہل بیت کے متعلق ہے چاہے کسی کے متعلق ہے اللہ اکبر جل شانہ بے شک نمازیں پڑھتا ہے بے شک روزے رکھتا ہے بے شک سارا کچھ کرتا ہے اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کی لکھا ہے ناموس رسالت ہے جس کو ناموس رسالت کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ریال لے کے تو حرمت رسول دا بینر لانا سوکھا ہے حرمت رسول کیا ہے اللہ حضرت نے فرمایا کہ حضور کے لباس مبارک کو کپڑے کو اگر مٹی لگ جائے تو فرمایا اسے گندا نہیں کہنا یہ گل چھوٹی جی نہیں بڑی وڈی گل ہے جڑا کپڑے نو گندا نہیں کہن دین لگا تے ماں دے متعلق کی جذبہ ہوئے گا والدین رسول کے متعلق کیا ہوگا ازواج رسول کے متعلق کیا ہوگا اصحاب رسول کے متعلق کیا ہوگا اولاد رسول کے کیا متعلق ہوگا لیکن میں سنی کو کہتا ہوں خدا کی قسم ہے علماء ماشاءاللہ جلالی صاحب بھی تھے اللہ اکبر مجدد صاحب اور دیگر علماء بیٹھے تھے میں نے کہا یار 3 بندوں کو پکڑ لو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو مجدد الفسانی کو اور اعلیٰ حضرت کو ان کی تشریحات بیان کرو کوئی بولے گا نہیں انشاءاللہ شفا ہی شفا ہوگی ان کے شفا خانے سے گولیاں دیتے رہو ان کے شفا خانے سے دعائی دیتے رہو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ شفا عطا فرمائے گا اور ایک اور گل میں اکثر گل کرنا کہ اپنے بھی جڑے نا مہربانی کرن جسے لنگر کھانا ہوئے تھے اعلیٰ حضرت تقریر چ کمانی ہوئے تھے چمکانی ہوئے تھے اعلیٰ حضرت شعر پڑھانا ہوئے تھے اعلیٰ حضرت اور نظریہ بھی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کو چھوٹا سا بندہ ہے ہاں ایک ہی جملہ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کے بارے میں اگر کوئی ایک جملے میں تعارف پوچھے چٹھا صاحب تو وہ تعارف کیا ہے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی شخصیت کو نہیں دیکھا مدینے والے کی شریعت کو دیکھا شریعت مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے اور اعلیٰ حضرت کو چھوٹا سا بندہ نہیں ایک نام ایک تاریخ ایک حقیقت ایک صداقت ناقابل تردید سچائی افاقیت سے عبارت محسن ملت اسلامیہ نامور فقی عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر رفیع المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین ہاں سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل رشید چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ وقت کا رومی وقت کا رازی وقت کا غزالی وقت کا جامی عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل اور وہ امام احمد رضا 2 قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت نعت کوئی کے میدان میں حضرت حسان و قاب کی روایات زندہ کرنے والا وہ عاشق رسول قادنیت خارجیت رافضیت تفضیلیت سب کے لیے سیف برہانی اور وہ امام احمد رضا گستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعرے لاہوتی سے زمین دھوس کرنے والا فقیہ یگانہ اور وہ ایک کی تعارف بڑا ہے وہ آپ کے مرشد فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول مار حروی میرے لیے کیا لایا ہے تو مرشد کہہ رہے ہیں یہ نسبت والے بندے سمجھیں گے جن نے بیعت کی ہے اور جن کو لفظ پیر کا پتہ ہے جن کو لفظ بیعت کا پتہ ہے انہیں پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا اونچا جملہ ہے اعلیٰ حضرت کے مرشد کہتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول مار حروی دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا شرک تا جب ناز کرنا احمد مختار پر لوگ تانا زن تھے علم سجد ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دستوں بے پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتویٰ تھا شرک کا ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا صورت تسقی کی نکلی دل سجاب سے اچانک ایک کرن پھوٹی چرخ پہ مہتاب سے اس کرن اہل دین نے اس کرن کو احمد رضا کہنے لگے اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا پھول تو پھول خاروں کو بھی گلہتر کر دیا اگر اعلیٰ حضرت کرتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات آگے چپ کر جا میں ڈاکٹر صاحب کا مرید نہیں اور نہ اس حوالہ سے لیکن بات حق کی ہے بھئی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا معاملہ ہے اگر بریلی شریف سے بات آ گئی یا چپ بس
بس علمی مسئلہ یار، کوئی گستاخی نہیں، ٹکر دا مسئلہ ہے۔ حسد بغض اس کا کوئی علاج نہیں، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ پھا لانا کسے؟ میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بلا گزارش کیا ہے یار، ڈاکٹر جلالی کی حمایت میں نہ بولو، شریعت تو بیان کرو نا، عقیدہ تو بیان کرو نا، عقیدہ اہل سنت تو بیان کر، ڈٹ کے بیان کر عقیدہ اہل سنت۔ تو جب عقیدہ اہل سنت بیان کرے گا لگ لو جائے گی، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے مقتدر سامعین حضرات، میں آخری باتوں میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، اے جڑا نظریہ نا بھی سارے ٹھیکن، عمل کی حیثیت کوئی نہیں جب تک عقیدے کو نہ۔ ایک سبق، دوسرا سارے ٹھیک نہیں، اگر سارے ٹھیک ہیں، میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، پھر جنت کا کیا مطلب، دوزخ کا کیا مطلب، یزید کا کیا مطلب، حسین کا کیا مطلب، نمرود کا کیا مطلب، ابراہیم کا کیا مطلب، فرعون کا کیا مطلب، موسیٰ کا کیا، سارے ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک ہیں، سکھ بھی، یہ تو دین اکبری ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ اور جب سارے ٹھیک ہیں، مرضی بھی ٹھیک ہیں، حکومت چاہتی ہے، طبقے تو یہی چاہتے ہیں کہ انج دی تقریر کرو جیتے سارے خوش ہوں، سارے ٹھیک ہیں، کسے نے کچھ نہ آکھو۔ میں کیا کسے نے کچھ نہ آکھے، زبان زی ٹکڑ جائے، جڑا غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں گے۔ بھئی ممبر ہے، یہ مسجد ہے، اور اس امت کا علامہ صاحب سے بہتر کون جانتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اس امت کا تر امتیاز یہ ہے کہ یہ چنگے نو چنگا آندی ہے، ماڑے نو ماڑا آندی ہے۔ اس امت کی شان اس لیے ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اور آپ سن اس اعتبار سے، اگر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے، اگر آپ ایک منٹ دیں تو میں اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں سرکار نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا، 73 فرقے۔ ایسا قرآن ہی پڑھانا ہے، ستفترق امتی الی 73 فرقہ، فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا، 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے دوست ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنتی ہوگا۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے، سارے غلط ہیں ایک صحیح ہے، سارے دوزخی ہیں ایک جنتی ہے، سارے غلط ہیں ایک صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو آگے پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، دل کی تختی پر اگر دل ہوا تو لکھ لینا، جو بندہ کہے سارے ٹھیک ہیں، خدا کی قسم وہ بندہ ٹھیک نہیں، اسے عقیدے کا کرونا ہے، ٹیسٹ کرا کے دیکھ لو، عقیدے کا کرونا ہے اسے۔ یہ کرونا تو اگر ہے میں اس پہ کلام نہیں کرتا، تو پھر پھپڑیاں نو لوے گا نا، جان نو لوے گا نا، وہ عقیدے کو دا کرونا ایمان نو لوے گا۔ جس بندے کو یہ سوچ ہے کہ سارے ٹھیک ہیں، ایتھے بھی پڑھو کی ہوندہ جی، پڑھ لو پیچھے، اساں تے نماز ہی پڑھنی ہے، انہوں کی عقیدے دا کرونا ہے، خطرناک جراثیم ہے اس کے ساتھ۔ بے شک آپ سب مجھ سے ناراض ہو جاؤ، علامہ چٹھا صاحب نو آئندہ کھنا مویسی آئندہ اتھے نہ ہوئے، تو ایسا کو مارکیٹ بنانی ہے، یہ کمرشل سسٹم ہے بھئی، اگلی دکان بناؤ تو اگلا گاہک بناؤ، بندہ مر نہ جائے اس دین دی تبلیغ نہ لو، یہ گاہک ہی بنانا اس سے۔ ٹکر واسطے دین نہ پڑھ، قبر واسطے پڑھ، حشر واسطے پڑھ، نبی پاک دی زیارت واسطے پڑھ، نبی پاک دی دید واسطے پڑھ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخی ہیں، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اچھا چٹھا صاحب کی بلا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہوں گے؟ اب میں یونیورسٹی لیکچر دے رہا تھا میلاد شریف کے حوالے سے، یہ گجرات یونیورسٹی ہے، تو اس میں نے بات کر دی تو ایک پروفیسر صاحب کہنے لگی ہے علامہ صاحب تھوڑی تقریر دا چس آ گئی ہے، لیکن اے جڑا مسئلہ نے سنی وابی یا مسلمان ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل گل تو سر ٹھیک کی تھی، ایتھے میرے نیڑے آؤ، گندا کپڑا تو بالکل نہیں ہوگا تو چے گا کہیں جے اللہ اکبر۔ میں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دو تعارف ہیں، ایک تعارف ہے کافر کے مقابلے میں، ہم مسلمان ہیں،
اور ایک ہے اس چھتری کے نیچے، جس چھتری میں مرزوی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، رافضی بھی کہہ رہا ہے، خارجی بھی کہہ رہا ہے، گستاخ صحابہ بھی، گستاخ اہل بیت، سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اس چھتری کے نیچے جب مارکیٹ میں 4 نمبر گھی آ جائے، 2 نمبر گھی آ جائے، 3 نمبر گھی آ جائے، پہلے کو کیوں سی دیسی کیوں، نہ ڈالڈا تے نہ صوفی تے نہ فلاں تے نہ فلاں تے کوئی نہ اتے نمبر نہ سی. جس ویلے آگے ڈالڈا 2 نمبر 3 نمبر تے انہوں نے رکھا یہ ہے 1 نمبر. انہوں کو گھی ہمیں چاہیے، گھی کا نام نہیں ہونا چاہیے. وہ گھی کا نام تو اس لیے ہے کہ 2 نمبر آگے. کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں. اور اس چھتری کے نیچے جو دھاندلی مسلم نام کے ہو رہی ہے کہ مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو ہمارا تعارف ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. فرض ہے کلوانا، فرض. سبحان اللہ. ہاں میں ثابت کرتا ہوں، فرض ہے کلوانا، ضروری ہے کلوانا کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت و جماعت ہوں. ضروری ہے. کیوں کہ جب آکھیں گا نا میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، باقی ڈنگے نا، تو جس ویلے سیدھا سادہ مسلمان ہے تو پوچھے گا نا حضور دے والدین دے متعلق کی خیال ہے، حضور دے صحابہ دے متعلق کی خیال ہے، حضور آخری نبی کی خیال ہے. مرزائی بھی کہندا میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، اے مولویاں نے چکر بنایا ہے، میں تے خاتم النبیین بھی مننا، میں تے سارا کچھ مننا. مرزائی دا بھی تے ہی دعویٰ ہے نا. اللہ اکبر. تو اس چھتری کے نیچے جب یہ دھاندلی ہے تو پھر نام 1 نمبر رکھنا ضروری ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو سرکار سے پوچھا گیا، احیاء العلوم فی الدین کی پہلی جلد میں امام غزالی نے حدیث لکھی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةٍ، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ سن نبی رحمت صلی اللہ. اس پر حضرت امام زین العابدین کی بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مجھے اگلا سفر پیش نظر ہے، ورنہ آپ کے چہرے اور آپ کا زیارت اور روحانی ماحول سبحان اللہ، کفیات دل نہیں کر رہا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، کیونکہ آج کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت وال جماعت ہیں، اہل سنت وال جماعت ہیں. اللہ ربنا محمد و نبینا، آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، اور بریکٹ میں ایک چیز لکھی ہو. میں اگلے دن فیصلہ بات گیا ہے، پرسوں دی گل ہے، ایک وڈا جا بورڈ لگا پیر طریقت، رہبر شریعت، قادری، چشتی، حنفی، پتہ نہیں کی لکھیا، پتہ نہیں ذوالفقار سی یا کی، میں نے پورا نام نہیں پڑھ سکے، گڈی تیز سی. لیکن یہ کہ پورا پیر طریقت بھی، رہبر شریعت بھی، قادری بھی، چشتی بھی، ہم اہل سنت وال جماعت ہیں. بھئی اہل سنت وال جماعت ہے تو کیا؟ پہلے تو اردو میں وال جماعت آتا ہی نہیں، وا جماعت ہے. ابھی اس میں بحث کیا کروں گا، ٹائم چاہیے مجھے، یو ٹرن کافی لمبا ہے اگر میں اس روڈ پہ چڑھ گیا تو. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ حضرت امام زین العابدین نے گل مکا دی تھی. صاحب نور الابصار نے لکھا ہے، صاحب سعادت الدارین نے لکھا ہے، گل مکا دی تھی. حضرت امام زین العابدین کو پوچھا کہ حضور آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہوں گے وہ قیامت تک سچے ہیں، تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی کیا نشانی ہے حضور؟ یہ تو ارشاد فرمائے نا. تو یہ بیٹا کس کا ہے امام زین العابدین؟ کاش وقت ہوتا تو میں جاتا. جو مملکت شہادت کا تاجدار ہے، کان نبوت کا در شاہ سوار ہے، ملک ولایت کا سلطان ذی وقار ہے، سلطنت روحانیت کا شہریار ہے، تقدیس و عظمت کا روشن مینار ہے، نور الانوار ہے، سر الاسرار ہے، قافلہ سالار عشق ہے، کاشف اسرار عشق ہے، محبت انوار عشق ہے، شہزادہ گلگوں کا باہ ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے، امین امانت خدا ہے، جلوہ شمس الدہا ہے، نقش بدر الدجا ہے، پیکر صدق و صفا ہے، نواز سید ثقلین ہے، زینت بزم کونین ہے، حیدر کے دل کا چین ہے، سیدنا امام حسین ہے، حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام. ان کے شہزادے امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضور کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن، اے دل دی تختی تے لکھنا ہی تے چٹا صاحب نو اگلے سال تک دوما تو زندہ رہے گا، مجاہد آدمی ہے، وقم کرن والا بندہ ہے. امام زین العابدین نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول کریم. فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کثرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اور آخری جملہ سن کر میں ایک جملہ صرف علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. اہل سنت کی نشانی ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جلالی صاحب جو درود و سلام پہ لڑتے ہیں، جو لڑتے ہیں، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ پہلے اذان کے، بعد میں اذان کے، کہاں لکھا ہے؟ او لڑنا مار پاڑ اگر سنی ہے تو. من علامات اہل سنہ
कसरत सलात वाला रसूल करीम वो आले सुन्नत की निशानी है कि कसरत से अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मैंने चंद गुज़ारिशात अकीदे और इससे तरजीहात पर आपके सामने रखी है। अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाए। यार जिंदगी का कोई पता नहीं, ओहो ही खालक ओहो ही मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। रब नू राजी कर ले बंदिया जिन्ने पढ़दा पाना, तुरदा जाना है अपने घर नो। ए आबाद करो यार मदरसे, इन्हां मुजाहिदां दा साथ दियो, उलमा दा साथ दियो, तुरदा जाना है अपने घर नो। ये सफर तेरा मुक जाना ही, ना ये तेरी मंजिल है ना ये तेरा ठिकाना ही। कल किसी कबर ते लिखिया होगा फलाना बिन फलाना ही, ओहो ही तेरी मंजिल है ओहो ही तेरा ठिकाना ही। कानू भी जने कंडे चलिया, फिर जे तू पछतावेगा, चंगा बीजी चंगा कट्टी चंगा फल तू पावेगा। हुण खत्म नबूवत दा इंज दा नारा लाओ ना, मैं पूरा नारा तो नहीं ललवाया। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट, क्या बात है, माशाल्लाह हाजी साहब क्या बात है। एक मिनट ए जेड़ा हाथ चुकना तो बेशक अपनी मर्जी है तुहाडी, अदमे तवज्जो भी कर जाओ, लेकिन ए एक गल याद रखे फकीर दी, ए जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते हाथ चुकदे हो ना, कबर दी बहुत बड़ी करेंसी है। इहदा रेट कबर च लगना है। ए जेड़ा या रसूलुल्लाह दा नारा ते सरकार दी इज्जत ते पहरा और खत्म नबूवत दा नारा डट के बोलिया कर। हुजूर दी गैरत तो के कोई शय नहीं। नारा तकबीर, माशाल्लाह। अरे भाई पहला बयान है, बयान के माशाल्लाह। अरे मैं किबला शाह जी दी अर्ज करना क्या कि लो भाई छोटे जनाब भाई दा जामिया ज़ियाउल कुरान, जामिया ज़ियाउल कुरान, जामिया ज़ियाउल कुरान।